ماجد ستی قتل کیس میں ڈان کہا جاتا ہے انہیں راولپنڈی کا فاروق کھوکھر اپنی نوعیت کی پہلی سزا ہے اس دفعہ کے تحت، جس میں انہیں 25 سال جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی۔ جب ان کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تو آپ کہاں تھے؟ ابو کی ڈیتھ کے بعد جو ہے میں والد کی طرح اس نے رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ آپ یقین مانیں کہ آج تک میں بھائی کی پکچر نہیں دیکھ سکتا۔ بھائی کی ڈیتھ کے بعد والدہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ یہ آگے اور لوگوں کو یتیم کریں گے، عورتوں کو بیوہ کریں گے۔ ماجد بھائی کا لائف سٹائل کیا تھا، ان کی ایجوکیشن کیا تھی، کہاں براٹ اپ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستوں میں ہوں وقاص عزیز اور آپ میرا آفیشیل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں، چاہے فیس بک ہے، چاہے ٹک ٹاک ہے، چاہے یوٹیوب ہے۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ میں آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، معاملہ تو انتہائی افسوسناک ہے، لیکن اس کیس میں ایک بہت بڑا موڑ آیا گزشتہ ہفتے، یعنی ماجد ستی قتل کیس میں ڈان کہا جاتا ہے انہیں راولپنڈی کا فاروق کھوکھر اپنی نوعیت کی پہلی سزا ہے اس دفعہ کے تحت، جس میں انہیں 25 سال جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی۔ اس وقت میرے ساتھ ماجد ستی مرحوم کے چھوٹے بھائی فرخ ذوالفقار صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں اور اب حال ہی میں پاکستان تشریف لائے ہیں۔ فرخ بھائی سے ہم بات چیت کریں گے ماجد ستی مرحوم کے حوالے سے، ان کی زندگی، ان کے افکار کے حوالے سے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات چل رہی ہے، تصویر کا دوسرا رخ کوئی نہیں دکھانا چاہ رہا، یا کوئی پوچھنا نہیں چاہ رہا، یا کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا ہماری صحافت کے کتنے معیارات قائم ہو چکے ہیں۔ فرخ بھائی، پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت ساری تعزیت آپ سے بھی اور آپ کے اہل خانہ سے بھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ذرا مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ اس کیس کی جزئیات تو سوشل میڈیا پہ جو شیئر کی گئیں وہ اپنی جگہ، لیکن ماجد بھائی کا لائف سٹائل کیا تھا، ان کی ایجوکیشن کیا تھی، کہاں براٹ اپ تھا، ذرا تھوڑا سا کچھ بچپن کی میموریز، چیزیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں۔ ہم ادھر ہی پیدا ہوئے اور اس نے یہیں تعلیم حاصل کی، بیچلرز کیا اس نے۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ راولپنڈی سے ہی۔ اچھا، راولپنڈی سے۔ جامعہ حشمت کالج جو ہے، اس سے اس نے اپنا تعلیم مکمل کی۔ اچھا، آگے وہ پولیٹکس اور چچا کے ساتھ کاروباری معاملات میں وہ حصہ لینے لگا۔ سیاست، جماعتی سطح پہ سیاست، یعنی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ؟ جی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی وابستگی رہی۔ ٹھیک ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی۔ صحیح۔ لیکن ان کے سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی، ان سب کے ساتھ ان کے اچھے مراسم تھے۔ ایک سماجی شخصیت ہونے جی، کے ناطے۔ سماجی، لوگوں کے ہیلپ آؤٹ کرنا، مطلب کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہو وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے۔ صحیح۔ تو اس لیے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے لیے نکلے۔ صحیح۔ وہ وجہ یہی تھی کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے اتنے اچھے تعلقات تھے اور اتنے اچھے وہ طریقے سے بات چیت کرتا تھا، لوگوں کی داد رسی کرتا تھا وہ۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی سپورٹ اس کے لیے۔ سوشل ورک ان کا زیادہ تھا؟ سوشل ورک زیادہ، بہت زیادہ ان کا سوشل ورک تھا۔ وہ کسی کو بھی پرابلم ہو اس کے پاس وہ آئے تو اس کی جتنی استطاعت ہوتی تھی وہ کرتا تھا، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا تھا وہ۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کی محبت اس کے ساتھ بہت زیادہ۔ کوئی یادگار واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، اسٹوڈنٹ لائف کا ہو یا اس کے بعد کا ہو؟ بچپن میں ہم دونوں بھائی جو ہے ریسلنگ دیکھا کرتے تھے، پھر ہم ریسلنگ دیکھ کے آپس میں لڑتے تھے۔ ریسلنگ کیا بھی کرتے تھے؟ کتنے بڑے تھے آپ سے وہ؟ وہ 3 سال بڑا تھا مجھ سے۔ اچھا، صحیح۔ تو وہ یہ تھا کہ ہم ریسلنگ دیکھ کے تو ہم لڑ رہے تھے، تو میں نے بھاگ کے آیا اور پلر کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا اور میں اس طرح گھوما تو اس کے فیس کے اوپر کک لگ گئی، جس سے اس کے جو فرنٹ کے جو ٹیتھ تھے وہ ٹوٹ گئے تھے۔ تو یہ اس طرح ہم دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ وہ پھر آپ کو کٹ پڑی؟ جی، وہ لیکن ابے اور کٹ جاڑی پھر وہ اس طرح تھا، ابو کی ڈیتھ کے بعد جو ہے ہمیں والد کی طرح اس نے رکھا ہوا تھا۔ میں جب یو کے تھا تو میں اس کو کال کرتا کہ بھائی کوئی مسئلہ، وہ کہتا تھا کہ یار تم اپنے خیال رکھو،
اپنی لک آفٹر کرو. ہم دونوں ہم بہن بھائی تھے, ہماری وہ بہت زیادہ لک آفٹر کرتا. آپ کتنے بہن بھائی تھے ٹوٹل؟ ہم ٹوٹل 3 ہیں. صحیح, اب 2 رہ گئے ہیں. جی 2 رہ گئے. صحیح. تو جب ان کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تو آپ کہاں تھے؟ میں یو کے میں تھا. تو پھر آپ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ خبروں سے یا کسی نے فون کیا آپ کو؟ میں جاب پہ تھا تو مجھے بھائی کے ایک دوست تھے, وہ ہائی ویکم رہتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کال کی کہ ماجد سے بات ہوئی. میں نے کہا ماجد سے تو نہیں, لیکن میری چچا سے بات ہوئی ہے مارننگ میں. تو کہتے ہیں فوراً آپ کال کریں. تو جب میں نے کال کی تو مجھے اس واقعے کا پتہ چلا, اور جب میں نے ویڈیوز دیکھی اور جتنا خون بہا ہوا تھا تو میں ڈر گیا کہ کیا معاملات ہیں. تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, میں بالکل سکتے میں طاری ہو گیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. اور آپ یقین مانیں کہ آج تک میں بھائی کی پکچر نہیں دیکھ سکتا. میں بھائی کی پکچر دیکھتا ہوں تو میری جو زبان ہے وہ بند ہو جاتی ہے. ہائے ہائے, رونگٹے کھڑے ہو گئے میری فاروق بھائی کی یہ بات سن کے. یقیناً بھائیوں کا رشتہ جو ہے وہ تو لازوال ہوتا ہے, بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں. تو آپ پھر کتنی دیر میں پاکستان پہنچے؟ میں پھر فیملی نے منع کیا کہ آپ ادھر ہی رہیں, ابھی جو معاملات ہیں, تو پھر میں ادھر ہی تھا. تو ابھی تقریباً 10-11 ماہ ہوئے ہیں میں آیا ہوں واپس. جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا. ویڈیو کال پہ رہے جنازے میں؟ ویڈیو کال میں دیکھا. بس کیفیت میری تو ایسی تھی کہ جینے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا, کہ ہم دونوں بھائیوں میں اتنی محبت تھی کہ, اور اس نے ہمیں ہمیشہ بڑے جس طرح باپ کی شفقت ہوتی ہے اس طرح رکھا. اور جب یہ خبر آئی, اور اس کی ڈیتھ سے 2 مہینے پہلے میں پلان کر رہا تھا پاکستان آنے کا. تو میں بیٹھا ہوا سوچ رہا کہ میں جب ایئرپورٹ پہ آؤں گا اس کو ٹائٹ ہگ کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, اور بس اچانک یہ چیز ہو گئی. تو کتنے بچے ہیں ماجد بھائی کے؟ ماجد کے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. تو اس وقت ان کی کیا عمریں تھی بالترتیب؟ جو اس کا بیٹا ہے وہ تقریباً 4.5 سال 5 سال کا تھا, بیٹی ابھی 11 سال کی ہے, اور دوسری بیٹی جو ہے وہ 9 سال کی ہے. آپ کے ساتھ ان کی بہت اٹیچمنٹ ہوگی؟ بہت ڈیفینیٹلی. جی جی. اب آپ ان کی ڈیتھ کے بعد پہلی دفعہ پاکستان آئے؟ جی. تو اس دوران تھریٹ کالز وغیرہ رہیں, کیا وجوہات رہی کہ بڑا لمبا عرصہ ہو گیا 4 سال؟ بس کچھ فیملی کی طرف سے تھا, کچھ میرا ادھر بھی سلسلہ تھا, تو اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. تو اس بار کیونکہ بھائی کی ڈیتھ کے بعد والدہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی, تو اور ان کی وجہ سے پھر مجھے وہاں سے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آنا پڑا, کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں اور ان کا سایہ سلامت رکھیں. وہ ہر وقت بھائی کا سوچتی رہتی ہیں, وہ مطلب اب رات کو کسی پیر بھی اٹھ کے وہ بھائی کو یاد کرتی ہیں, نماز پڑھ کے ہاں ہے ڈیفینیٹلی, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہتی ہیں کہ ان ظالموں کا اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے. بے شک ماں کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے, جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں, تو پھر اس مظلوم ماں کی کیا وہ عرش نہیں ہلا دیتی ہوگی وہ بد دعا, اور وہ دعا بھی, اور وہ اس کی بہن. یقیناً اب جو انصاف ہوا ہے تو پاکستانی نظام انصاف سے آپ مطمئن ہیں؟ پاکستانی نظام انصاف تو ہمیں ملا, لیکن بہت لیٹ ملا, اس کے لیے بہت تگ و دے کرنی پڑی. میرا تو گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جس طرح کے یہ مرڈرز ہوتے ہیں اور جو پلانرز ہوتے ہیں, اصل تو بیچ میں جو پلانر ہے جس نے پلان کرتا ہے اور جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, پلانر کو سب سے پہلے 109 کی جگہ 302 میں رکھنا چاہیے. اور یہ ایک ایسا آفینس ہے کہ اس کو پروف کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جس طرح یہ CCD آئی ہے, اور یہ ان ایسے ہی لوگوں کے لیے بنی ہے کہ جو پلاننگ کرتے ہیں, پھر لوگوں کو شوٹر بھیج کے قتل کرواتے ہیں. تو میرے یہی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ راولپنڈی کی طرف بھی دیکھیں, کیونکہ پنجاب میں CCD بہت اچھے آپریشنز کر رہی ہے. CM پنجاب صاحبہ کے بہت اچھے کام ہیں, اور یہ اسپیشلی جو CCD کا کام ہے, اس سے شریف لوگ جو ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ راولپنڈی میں بھی وہ ایکٹیو ہوں جس طرح وہ پنجاب میں ایکٹیو ہوں. راولپنڈی تو فیلڈ مارشل کا علاقہ ہے.
تو میری ریکویسٹ فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ہے کہ آپ پلیز ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بھی سوچیں. یہ جو قبضہ مافیا، یہ جو لوگوں کو تھریٹس کرتے ہیں، یہ راولپنڈی اسلام آباد کے ہر بندے کو، شخص کو پتہ ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کہ انہوں نے کتنے قتل کروائے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں. اگر یہ اسی طرح ایٹ لارج رہے، یہ گھومتے پھرتے رہے، تو یہ آگے اور لوگوں کو یتیم کریں گے، عورتوں کو بیوہ کریں گے. میری سی ایم پنجاب صاحبہ سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان لوگوں کے لیے CCD کو ایکٹیو کیا جائے راولپنڈی میں. صحیح، بہت شکریہ فاروق بھائی، آپ نے وقت دیا. یقیناً آپ کا زخم اتنا گہرا ہے اور یہ دکھ اتنا بڑا ہے کہ یہ کائناتی دکھ ہے، یہ عظیم دکھ ہے، اور اس پہ لفظ بھی مرہم کا کام نہیں کرتے. ان میں کوئی دعا اور خدا والا ہی معاملہ ہے. حق اور سچ کی بات یہی ہے کہ انصاف مل تو رہا ہے لیکن بہت تاخیر کے ساتھ، اور وہ بھی اس صورت میں جب پیروی کرنے والے پیچھے ہوں، ادروائز غریب آدمی کا جو پرسان حال کوئی نہیں ہے. سو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور ماجد ستی مرحوم کے لیے دعا کیجیے گا. خدا حافظ.